if squares had a god, how many sides would it have? کہ اگر اسکوئر جو ہوتے ہیں ان کا ایک خدا ہوتا, یعنی اسکوئر کانشیس ہوتے اور ان کا کوئی خدا ہوتا تو وہ کیسا ہوتا, اس کی سائڈز کتنی ہوتی. تو یہ میں نے پوچھا تھا, تو 79% لوگوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ 4 سائڈز والا ہی ہوتا, کیونکہ ایک ریلیجن میں, اینتھروپولوجی میں اور ایوولوشنری سائیکالوجی کے اندر ایک بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ جب لوگ ریلیجن بناتے ہیں تو وہ انسانوں نے ریلیجن بنایا تو اپنے جیسا ہی بنائیں گے, ٹھیک ہے. تو زینوفینس تھا آج سے تقریباً 2400 سال پہلے, اس نے اس ٹائم کہا تھا کہ اگر گھوڑے اور بیل خدا بناتے تو ان کے اپنے اپنے خدا گھوڑے اور بیل ہی ہوتے, ٹھیک ہے. ہاں صرف یہ ہو سکتا تھا کہ گھوڑے کا جو خدا ہے وہ بہت بڑا گھوڑا ہوتا اور بیل کا خدا جو ہے وہ بہت بڑا اسٹرانگ بیل ہوتا. اسی طرح انسانوں کے خدا جو ہے وہ ان کے ہاتھ بھی ہیں, ان کے پاؤں بھی ہیں, ان کے کان بھی ہیں, ان کے ناک بھی ہیں, سب کچھ ان کا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ شروع میں جتنے بھی خدا انسانوں نے بنائے, ایون کہ جب ان کے بت بنائے تو تب بھی انہوں نے ویسی ہی باتیں کی جو کہ ان کی تھی. جیسے کہ اب سمپل سی بات ہے, طارق جمیل کہتا ہے کہ قیامت والے دن جی جہنم جو ہے وہ رونا شروع کر دے گی, اور اتنا روئے گی کہ اللہ کو آخر پہ اپنی ٹانگ اس میں ڈالنی پڑے گی. اب ایک بات ہے کہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ روح ہے اور فلاں اور ڈھمکاں ہے, مگر اینتھروپومورفک جو پراپرٹیز ہیں وہ تو اس پہ بھی اپلائی ہو رہی ہیں کہ اس کی ٹانگ جو ہے وہ ڈال دے گا جہنم میں, ٹھیک ہے. اب یہ کہیں گے نہیں ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی ٹانگ سے مطلب کیا ہے, مگر مین بات اینڈ پہ وہی نکلتی ہے کہ خدا تو ویسا ہی بنایا ہے جیسا کہ انسان بنا سکتا ہے. یعنی اگر انسان کی ایک ایموشنل ڈائمینشن ہے, اسے غصہ آتا ہے, اسے خوشی ہوتی ہے, اسے پیار ہے کسی سے, اسے کسی سے نفرت ہے, یہ سب چیزیں آپ انسانوں کے خداؤں میں دیکھ سکیں گے. چاہے آپ خدا کی مورت بنانا بند بھی کر دیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا, آپ کو خدا پھر بھی ویسا ہی نظر آئے گا. مسلمانوں کا اللہ غصہ بہت آتا ہے اس کو, ٹھیک ہے, ہیبت ناک ہو جاتا ہے, وہ لوگوں کو مارنے کا کہہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اسے لوگوں سے محبت بھی ہے, 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے, اسے نفرت بھی ہے کافروں سے, ٹھیک ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ مر جائیں. تو یہ ساری چیزیں اینتھروپومارفک فیچر سارے کے سارے ہمیں ٹوٹل سبھی خداؤں میں دکھائی دیتے ہیں. کوئی مذہب کا خدا ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو وہ دکھائی نہیں دیں گے. ہندوؤں میں بھی دکھائی دیں گے, کرسچنز میں بھی دکھائی دیں گے, یہودیوں میں بھی دکھائی دیں گے. تورا کے اندر اور بائبل کے اندر تو آپ کو 10 بار ایسی 10 کیا سینکڑوں بار ایسا دکھائی دیتا ہے کہ خدا کے ہاتھ بھی ہیں, اس کی ٹانگ بھی ہیں. خدا نے جی کسی نے قربانی کی اور خدا نے جلے ہوئے گوشت کی جب بو سونگی تو خدا کو بڑی اچھی لگی, ٹھیک ہے. جب نوح قربانی کرتا ہے تو نوح جب کشتی کو کنارے لگاتا ہے اینڈ پہ اور قربانی کرتا ہے تو جو گوشت بھونا ہوا جو جلاتا ہے وہ گوشت, اس کی جو خوشبو ہے وہ خدا کو بڑی اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو کچھ انسانوں کو اچھا لگتا ہے وہی خدا کو اچھا لگتا ہے. تو سبسٹینشیل سر آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. یہ کہ جی انسانوں نے بالکل اپنی طرح سے اپنا مرر امیج جو ہے کریٹ کیا ہوا ہے. گاڈ کا تصور ہر جگہ پر آپ کو یہی نظر آتا ہے. ایز این ایگزامپلر ایگزبٹ آپ شرک کا معاملہ لے سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ انسان چونکہ اس کی لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں تو وہ اپنی ریسورسز کو شیئر کرنے میں اس کو پریشانی ہے, اس کو دکھ لگتا ہے کہ بھی میرے ساتھ کسی کو شیئر نہ کیا جائے, شریک نہ کیا جائے, مجھے ایکسکلوسیوٹی ملے. ایکسکلوسیوٹی کے لیے وہ اسی وجہ سے خواہاں ہے کیونکہ وہ لمیٹڈ ریسورسز کا ہے. اگر اس کے پاس انفینٹ ریسورسز ہو تو اس کو اپنا ٹائٹل شیئر کرنے میں کوئی پرابلم ہی نہ ہو. اگر ٹائٹل کی بھی بات ہے اور باقی چیزیں شیئر کرنے میں کوئی پرابلم ہی نہ ہو. یہاں پر آپ کو ایک خدا ایسا نظر آتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کیا کہتے ہیں مسئلہ جو ہے وہ شرک ہے, یعنی جو کہ ایک انسانی کمزوری ہے, ایک انسانی ویکنس ہے کہ اپنے ساتھ کسی کو شریک ماننے کی تھاٹ سے انکمفرٹیبل ہونا. یہ ایک انسانی کمزوری ہے. اس کمزوری کو مینی ٹائمز آپ میگنیفائی کر دیتے ہیں اور اتنا سا انسانوں کی ڈائمنشن کے حساب سے بھی ایک کمزور خدا کی ڈیفینیشن ہے کہ جو شرک کے خیال سے جو ہے نا بکھر جاتا ہے. تو ایک تو یہ سب سے بڑی ایگزامپلر ہے. تو جگہ جگہ انسانوں نے اپنی ہی چیز کو ریفلیکٹ کیا. اور میں آپ کی کچھ ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا جو اس میں جو کروشل رول ہے وہ تھیوری آف مائنڈ کا ہے اور انٹینشنل سٹینس کا ہے. انٹینشنل سٹینس بھی اس کو بولا جاتا ہے
مجھے پتا ہے آپ ایک ڈفرینٹ بک پڑھ رہے ہیں، لیکن انٹینشنل سٹینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک گروپ میں سوسائٹی میں رہنے لگتے ہیں تو آپ کو یہ پریمپٹ کرنا ایوولوشنریلی ایڈوانٹیجیس ہوتا ہے کہ دوسرے جو انڈیویجولز ہیں ان کا کوئی انٹینشن ہے ٹورڈز یو. یہ سیکنڈ آرڈر تھیوری آف مائنڈ کے اندر ہی آتا ہے. آپ بات کر رہے ہیں نا ریسنٹلی اپنی ویڈیوز میں سیکنڈ آرڈر تھیوری آف مائنڈ کے بارے میں، کہ آپ یہ نہ صرف آپ کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ آئی ہیو اے مائنڈ، میں سوچ رہا ہوں، بلکہ آپ کو یہ بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ جی دوسرے لوگ چونکہ میرے جیسے ہیں، یہ ایمپتھی سے بھی ڈریون ہوتا ہے، کیونکہ آپ یہ ریکگنائز کر پاتے ہیں کہ دوسرے انڈیویجولز میرے جیسے ہیں، دے ول شیئر پراپرٹیز ود می، تو جیسے میں سوچ رہا ہوں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے، پلس آپ کو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ جی وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. On top of that, evolutionarily it is advantageous جب آپ یہ سیکنڈ آرڈر تھیوری آف مائنڈ تک ہمارا مائنڈ کیپیبل ہو جاتا ہے کہ آپ انٹینشنل سٹینس دوسرے پر لگاتے ہیں کہ دوسرے کا کوئی انٹینشن ہے میرے بارے میں ٹورڈز می، اور وہ آپ پھر ایکشنز دوسرے کی اس انٹینشنل سٹینس کی لائٹ میں انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں پھر وہ ساری چیزیں جو کہ فالس پازیٹیو اور فالس نیگیٹو والی کہانی ہے کہ اگر کوئی سایہ ہے اس کو میں نے شیر سمجھ لیا، وہ غلطی تو ہے لیکن اس سے میں بچ جاؤں گا، لیکن اگر شیر تھا اس کو میں نے سایہ سمجھ لیا تو وہ ایسی غلطی ہے کہ جس سے میں مارا جاؤں گا. تو آپ دوسروں کی انٹینشنز کو کی تھیوری بھی اپنے دماغ میں بلڈ کرتے ہیں. یہی چیز یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی، آپ امیجن کریں پرانے زمانے میں رائٹ ان دا مڈل آف دا ڈے اندھیرا ہو جاتا ہے، فرض کریں، ٹھیک ہے، یعنی سولر اکلپس ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ان کو نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے، ٹھیک ہے، ایسا ان کو بالکل نہیں پتا کہ جی کیا کہتے ہیں کہ چاند زمین اور سورج کی آپس کی پوزیشن کیسے الائن ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے نا سورج جو ہے وہ گرہن لگ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پر جو اس لیک آف نالج میں جب بیچ دوپہر یعنی کہ دن کے دوران سڈنلی اندھیرا ہونے لگتا ہے یا سورج کور ہونے لگتا ہے، وہ تو خوف کی ایسی فضا طاری ہوگی ان پر، انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کریں گے. اچھا پھر وہ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ ان میں سے گڑ گڑائیں گے، ڈریں گے کہ جی یہ کوئی آسمان کے اوپر کو پاور ہے، وہ ہمیں وہ کر رہی ہے، ہم سے بدلہ لے رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلا رہی ہے. اس کے آگے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی قربانی کے طور پہ کوئی پیش کر دے، جس طرح آپ ابھی کہہ رہے تھے کوئی سیکریفائس، ہیومن سیکریفائس کے طور پر پیش کر دے. کوئی ہو سکتا ہے یہ کہ میں برت رکھ لیتا ہوں، میں کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑی اس کو گاڈز کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑی دیر بھوکا رکھ لیتا ہوں. ہونا کیا تھا، تھوڑی دیر میں تو سورج گرہن نے غائب ہو ہی جانا تھا. ان کے وہ بلیفز کیسے ری انفورس ہوں گے زبردست انداز میں، کیونکہ سورج گرہن تو ایک ٹیمپرری فینومینن ہے. اس کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ انسان خوف کے مارے اس وقت ایک بالکل ولنریبل حالت میں آ کر سبمٹ کر دیتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد سورج گرہن غائب ہو جاتا ہے. تو وہ بیچ میں کازل کنیکشن اسٹیبلش کرنے لگیں گے کہ اچھا ہم گڑ گڑائے تھے، ہم روئے تھے، ہم سر بسجود ہوئے تھے، دیکھو وہ کیا کہتے سورج گرہن چلا گیا. یعنی آپ اس کو ریشنلائز کرنے لگیں اس وقت جب انسان نے یہ پرسنالٹیز امپوز کرنی شروع کی ان اینیمیٹ آبجیکٹس کو. اور آپ کو پتہ ہے یہ آج بھی ہوتا ہے، ہمیں بڑا وہ لگتا ہے ایبسرڈ، مگر کیا آپ نے ایسے نہیں دیکھا کئی دفعہ لوگوں کو کہ ان کی کوئی مشین، ان کی گاڑی چلنا بند کر دیتی ہے تو وہ گاڑی کو کک مار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کمپیوٹر نہیں چلتا تو کمپیوٹر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی وہ جو پرانی جو ٹی وی توڑ دیتے ہیں، وہ تو خیر وہ بھی ایک اینگل ہے. یعنی وہ گاڑی سے جب گاڑی نے ہائی وے کے اوپر جواب دے دیا ہے، اب آپ خود سوچیں کہ اس کے اوپر کک مارنے کا کیا مطلب ہے. ہمیں ایبسرڈ لگتا ہے، آج کی تاریخ میں بھی ریمننٹ ہیں اس بیہیویئر کے. دراصل یہ اسی بیہیویئر کے ریمننٹ ہیں جب آپ ان اینیمیٹ آبجیکٹس کو بھی پوری تھیوری آف مائنڈ، پوری پرسنالٹی دے رہے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ اچھا نہیں بیہیو کیا اس گاڑی نے، تو اس کو لگاؤ دو، ٹھیک ہے. یہ معاملہ ہے. تو یہ گاڈ کے جینیسس اینڈ ایوولوشن آف گاڈ میں اس چیز کا کہ
आपने दूसरे एजेंट्स, पहले तो एजेंट्स को पॉजिट करना है और फिर उन एजेंट्स को पर्सनैलिटीज देनी है। अब कैसी पर्सनैलिटी देंगे? आपको तो इंसानों की पर्सनैलिटी के बारे में पता है, तो वैसी ही पर्सनैलिटी आप दे देते हैं। तो इसी को एंथ्रोमॉर्फाइजेशन ऑफ गॉड कहते हैं, और हर लेवल पर एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, बात लंबी हो गई, ये मैं कोई ऑर्गेनाइज रिलीजन की क्रिटिक सिर्फ पेश नहीं कर रहा इस वक्त, मैं एब्स्ट्रैक्ट जो नॉन ऑर्गेनाइज रिलीजन के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बारे में भी बात कर रहा हूँ। मैं कितनी बार कहता हूँ कि जो क्रिएशन का एक्ट है वो भी एक एंथ्रोपोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गॉड है। क्रिएशन जो है वो भी एक इंसानी अमल है, इंसानी फेल है, क्योंकि इंसान क्रिएट करता है वो चीज जिसकी उसको जरूरत होती है। गॉड बाय डेफिनेशन एक जरूरतमंद कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ऐसा इंडिविजुअल नहीं है वो कॉन्सेप्ट जिसको जरूरत हो कुछ भी क्रिएट करने की। तो गॉड कैन नॉट बी, इफ देयर इज अ जेन्युइन गॉड, गॉड कैन नॉट बी अ क्रिएटर। ये भी उसकी एंथ्रोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो यहां तक मैं कह देता हूं, इसका सिर्फ हम कोई एब्राहमिक रिलीजन की नहीं कर रहे क्रिटिक, ये सब कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड है चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड है, उसकी क्रिटिक हो रही है इस मामले में। गालिब आई थिंक इज अवे। गालिब भाई किधर गए हैं? जी सब्सटेंशियल, मैं इसमें थोड़ा अगर ऐड करूं जब तक गालिब आते हैं। हम कंटिन्यू करें। आई थिंक गालिब के इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप कंटिन्यू करें। जी वेलकम एंशिएंट सिविलाइजेशन। जी हेलो हाजी भाई, कैसे हैं? बस ठीक है, आपसे। तो इन कंटिन्यूएशन विद व्हाट यू सेड, अगर एंशिएंट आप कल्चर्स में देखें, जब लैंग्वेज फॉर्म हुई और इंसान ने पहला रिलीजन या एक फॉर्म ऑफ एनिमलिज्म के तौर पे उसने देखा कि एनिमल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अस, तो उनको एक खुदाई रूप या खुदाई दर्जा दिया, उनकी वर्शिपिंग शुरू की। तो चूंकि कॉग्निटिवली भी वो लोग लिमिटेड थे, तो दे कैन ओनली थिंक सो फार बैक देन, वो वहीं तक ही सोच सकते थे। फिर आप देखें जिस जिस तरह से लैंग्वेज इवॉल्व हुई और सिविलाइजेशन की स्टार्ट जब हुआ, तो हमने, जैसे आपने एंथ्रोपोमॉर्फिक इमेज ऑफ मैन इन रिप्रेजेंटिंग गॉड के बारे में आपने जैसे कहा कि फिर जिस जिस तरह से इंसान को थोड़ी अक्ल आती गई, तो उसने गॉड को अपने रूप में देखना शुरू किया कि वो एक इंसानी रूप में है। जैसे देवी देवताओं का रूप आप देखें, एक तरह से it has the physical form of, like they moved from the physical form of animal to the physical form of a human being, and progressively देखते जाए, जब monotheistic culture आया, जब monotheistic religion Babylonian times में या मेसोपोटामिया में शुरू हुआ, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस ऑफ गॉड, फिर क्रिश्चियन रिलीजन तक भी आप खुदा को एक ओल्ड मैन के रूप में देखते हैं, जो आसमान में बैठा फैसले कर रहा है। एंड देन ऑनवर्ड्स इफ यू सी, देयर इज मोर रेफर्मेशन कमिंग in the form of God, in the vision of God, कि हम किस तरह से गॉड को परसीव करते हैं। कि इस्लामिक ट्रेडिशन में यू सी गॉड इन द फॉर्म ऑफ नूर, एंड देन प्रोग्रेसिवली जिस जिस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो आजकल आप देखते हैं देयर पीपल लाइक साहिल अदीम जो बात करते हैं, जो इंफॉर्मेशन जो हमें फिजिक्स ने दी है उसको एस्टिमेट कर रहे हैं रिलीजन के साथ बाय सेइंग कि मल्टीवर्स है। जी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।